بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ دیکھیے جناب، آپ اس بات کو بڑے دھیان سے سنیے گا جو میں آپ سے عرض کرنے جا رہا ہوں، کیونکہ اس کا تعلق آپ کے بچوں سے ہے۔ یعنی میں والدین سے مخاطب ہوں اور والدین کی خدمت میں کچھ گزارشات پیش کرنا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، جب سے یہ ایپس آئی ہیں تو ایپس کی وجہ سے، یعنی کوئی بھی ایپ ہماری زندگی میں جب آتی ہے اور وہ ہمارے بچوں کی زندگی میں آ جائے تو ایپ سے گیپ بڑھ جاتا ہے۔ اور یہاں گیپ سے مراد وہ جو جنریشن گیپ تھا۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمیشہ ہر دور میں یہ کہتے رہے کہ ظاہر بچوں کے بڑوں کی بات کیسے سمجھ آئے، چونکہ بچے تو بڑوں کے ساتھ ریلیٹ ہی نہیں کرتے۔ اور جب ہم کہتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ریلیٹ نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس وہ مثالیں نہیں ہوتی جو ان کے دور کے مطابق ہوتی ہیں۔ اور یہ تو میرے علی کا بڑا خوبصورت فرمان ہے کہ بچوں کو ان کے دور کے مطابق تعلیم دی جائے۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ جس دور میں ہم رہ رہے ہیں اس دور میں ایپس کی بھرمار ہے۔ اس میں اچھے ایپس بھی موجود ہیں، برے ایپس بھی موجود ہیں، لیکن جب بچہ کسی ایپ کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں آپ کے ساتھ ٹوٹا ہوا ہوتا ہے۔ تو وہ آپ کے سے جب ٹوٹ رہا ہے اور آپ اسے بٹھانا چاہ رہے ہیں، مثلا کھانے کے وقت پر آپ اس کے ساتھ بات کرنا چاہ رہے ہیں، ویسے اسے بٹھا لیا کہ کبھی باپ کے ساتھ بیٹھ جاؤ، ماں کے ساتھ بھی بیٹھ جایا کرو، یہ تم کیا ہر وقت آپ اپنے یہ جو گیجٹس ہیں ان میں گھسے رہتے ہو، ہم اکثر یہ کہتے ہیں۔ تو میں نے اس چیز کا ایک حل نکالا ہے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور میں امید کرتا ہوں کہ اگر آپ نے اس کے اوپر تھوڑا سا دھیان دیا، غور کیا، تو ظاہر اس سے آپ ہی کے گھر میں بہتری آئے گی جب آپ اپنے بچوں کے ساتھ کنیکٹ ہو جائیں گے، چونکہ بچوں کے ساتھ ہم بڑی تیزی سے اور زیادہ ڈسکنیکٹ ہو رہے ہیں۔ ہمارے والدین کے ساتھ بھی ہم کو اتنے زیادہ کنیکٹڈ نہیں ہوتے تھے، چونکہ جو نیم ہے، جو قانون ہے، اس کے مطابق تو جو گیپ آنا ہے وہ آنا ہے۔ لیکن اب ذرا اور طرح کا گیپ آ رہا ہے۔ یعنی پہلے بچہ کھیل کود کی وجہ سے آپ کے ساتھ نہیں ہوتا تھا تو کم از کم ایک بھلائی تو ہو رہی ہوتی تھی، وہ دوڑ رہا ہے، وہ بھاگ رہا ہے، وہ اگر وہ کہا چاہے فٹ بال کھیل رہا ہے، وہ ہاکی کھیل رہا ہے، وہ والی بال کھیل رہا ہے، وہ دوڑ دھوپ کرتا رہتا ہے۔ لیکن آج ہمارا بچہ دوڑ دھوپ نہیں کر رہا، بلکہ وہ ایسی ایپس کے ساتھ کہیں نہ کہیں جا کے جڑ گیا ہے جہاں وہ اپنے ہاتھوں کی یہ جو انگلیاں ہیں ان کے ذریعے اور اپنی آنکھوں کے ذریعے چیزوں کو اس طرح سے دیکھ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ جو انسان کا ایلیمنٹ ہے کنیکٹ ہونے کا، وہ نہیں رہا اس کے ساتھ، اور وہ انسان سے ہٹ کر مشین کے ساتھ جڑ رہا ہے۔ اور جب وہ مشین کے ساتھ جڑ رہا ہے تو والدین کو اکثر یہ سننے کو ملتا ہے، والدین سے ہمیشہ ہمیں، کہ ہمارے بچوں کو احساس ہی نہیں ہوتا۔ اور جب آپ کو لگے کہ آپ کے بچوں کو احساس نہیں ہو رہا، جبکہ آپ کو اپنے والدین کا احساس ہوا کرتا تھا، جتنا بھی جس نوعیت کا بھی تھا، اگر اس نوعیت کا بھی احساس آج کے بچے کو نہیں ہے تو بھائی اس نے سیکھنا کہاں سے تھا؟ ہم تو اپنے ارد گرد کہیں تایا، کہیں چاچا، ماموں، خالہ، خالو، پھپھا، پھپھی سب جڑے ہوئے ہوتے تھے آپ کے ہمارے ساتھ۔ آج کے بچے کے ساتھ تو سارے رشتے وہ ایپس پورے کر رہے ہیں۔ صرف نقصان نہیں ان کا ہے، فائدہ بھی ہے ان ایپس کا، بالکل اس کا استعمال ہونا چاہیے جہاں جہاں ضرورت ہے، لیکن جب وہ انٹریکٹ آپ کے ساتھ نہیں کرے گا اور وہ انٹریکشن میں چلا جائے گا ایپس کے ساتھ تو بہت بری طرح وہ آپ سے ٹوٹے گا، آپ سے جڑے گا نہیں وہ، اور وہ ٹوٹے گا بھی اس نوعیت کا، اگر آپ ایک لمحہ بھر کو غور کریں، اس نوعیت کا کہ جن ایموشنز کا آپ کو خیال ہوتا ہے کہ یار اس کو یہ تو پتہ ہونا چاہیے، اس کو ان کا پتہ نہیں ہوگا۔ اور جب آپ احساس دلانے جائیں گے تو وہ مذاق اڑائے گا، وہ ہنسی مذاق میں آپ کی بات کو ٹال دے گا۔ اور شاید بہت سو کو اس کا تجربہ بھی ہو، چونکہ میرے پاس تو لوگ آتے ہیں پیرنٹنگ کے حوالے سے، لوگ جس طرح کبھی ماضی میں ہم لوگ سنا کرتے تھے خون کے آنسو رونا، اب تو صاحب نظر آتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں جب لوگ آ کے، مجھے یاد ہے ایک والد صاحب میرے پاس آ کے بیٹھے، کہنے لگے پچھلے 7 برس سے میں گولی کھا رہا ہوں اور میرا بچہ اس وقت کچھ 16-17 برس کا ہے اور اسے پتہ نہیں میں کون سی گولی کھاتا ہوں۔ سمجھ رہے ہیں میری بات کو صاحب؟ تو گزارش کرنے کا یہ مقصد ہے کہ اگر آپ کا بچہ ایپ کے ساتھ جڑ رہا ہے اور آپ کے ساتھ نہیں جڑ رہا تو آپ کیا ایسا کریں کہ آپ اس کے ساتھ جڑ جائیں، وہ میں آپ کو بات بتا رہا ہوں۔ آپ اپنے بچے کو پڑھانا خود شروع کر دیں۔ ہو سکتا ہے آپ کو لگے کہ یار کھودا پہاڑ نکلا چوہا، اتنی دیر سے اتنی بات کر رہے اور ہمیں کیا کریں، پڑھانا شروع کریں، ہمیں تو آتے ہی نہیں۔ تو صاحب اگر ایک بچہ 13 برس کی عمر میں، 14 برس کی عمر میں، 16 برس کی عمر میں جو چیز اس نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی سیکھ سکتا ہے، تو آپ تو بڑے ہیں، آپ کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ ارے آپ تو ریلیٹ کر سکتے ہیں، آپ کیوں نہیں سیکھ سکتے؟ اور مجھے اپنی بات کم از کم تجربے کے طور پر یاد ہے کہ مجھے میرے والد صاحب نے ایم اے انگلش تک، جب میں ایم اے کر رہا تھا انگریزی میں، لٹریچر میں، تو مجھے یاد ہے کہ شیکسپیئر، حالانکہ میرے والد صاحب نے سمپل ایف اے کیا ہوا تھا، ایم اے انگلش تک وہ مجھے پڑھاتے رہے، اور وہ ایک بڑا خوبصورت جملہ بولتے تھے کہ میں اپنے بچوں کے ساتھ ہی پڑھ رہا ہوں۔ تو آپ اگر اپنے بچوں کے ساتھ پڑھنا شروع کر دیں اور بچوں کو پڑھانا شروع کر دیں، اور یہ پھر مجھے میرے علی کا فرمان یاد آ رہا ہے، وہ کہتے ہیں اگر آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آ رہی نا
تو آپ اسے سمجھانے کی ذمہ داری لے لیں. ٹو ٹیچ از ٹو لرن. یعنی آپ اسے سمجھانے کی ذمہ داری لیں گے, آپ ذمہ دار ہوں گے, پھر آپ دریافت کریں گے, ڈھونڈیں گے, طریقہ ڈھونڈیں گے, اور پھر آپ سکھانا شروع کر دیں گے. اور جب آپ اپنے بچے کو سکھانے والے عمل میں اس کے ساتھ جڑ جائیں گے تو وہ آپ کو سنے گا. اور جب وہ آپ کو سن رہا ہوگا تو جہاں درس دینا ہے اس چیز کا, کل تمہارے پیپر میں یہ چیزیں آ سکتی ہیں اور اس ایریا کو کور کر لو, اس کو کور کرو, ہوم ورک کو اس طرح سے کر لو, یہ جب آپ کر رہے ہوں گے آپ اس کے ساتھ جڑ رہے ہوں گے, وہ کنیکٹڈ فیل کرے گا, وہاں اسے لگے. اور کل کلا کو وہ آپ کو یاد رکھے گا جب وہ اپنی اولاد کو ساتھ بیٹھا پڑھا رہا ہوگا, اور وہ کہے گا دیکھو میرے بابا مجھے پڑھاتے تھے, میری ماما مجھے پڑھاتی تھی, اور گھر میں بیٹھے جو میری بہنیں بیٹیاں گھر میں بیٹھی ہیں, جاب واب نہیں کرتی ہیں, اب تو اتنا کچھ یوٹیوب کے اوپر اویلیبل ہے, سیکھیں نا. وہ سیکھیں. ڈراماز سے کچھ نہیں سیکھا جا سکتا, بلکہ ڈراماز کا تو یہ ہے کہ آپ جب ڈرامہ دیکھتے ہیں تو اس میں جتنے پازیٹیو کیریکٹر ہوتے ہیں وہ سارے آپ کو اپنے اندر نظر آتے ہیں, اور جتنے نیگیٹو کیریکٹرز ہوتے ہیں وہ اپنے رشتہ داروں میں نظر آتے ہیں. بلکہ میں آج کہیں وہ فیس بک کے اوپر کچھ پڑھ رہا تھا, مجھے نہیں پتہ اس میں حقیقت ہے یا نہیں, یعنی وہ کوئی کسی کا ویڈیو آیا ہوا تھا, اس میں ایک صاحب بیٹھے کہہ رہے تھے کہ جٹھانی کو دیورانی کے پاکستان سے باہر جانے کا کوئی ایشو تھا, کہ دیورانی شکایت قابل ہوگی, وہ باہر جانا چاہ رہی تھی, جٹھانی کو کہیں پرابلم ہو گیا کہ یہ کیسے بچوں سمیت باہر جا سکتی ہے, تو اس نے ایئرپورٹ پر کو فون کھڑکا دیا اور نمبر سے, اور اس کا جو ٹکٹ وکٹ جو سارے معاملات تھے وہ سب کے سب ختم ہو گئے, واپس آ کے گھر بیٹھ گئے. حسد تو ہوتا ہے صاحب, کسی نہ کسی اعتبار سے کسی کا نقصان کر رہا ہوتا ہے. آپ اگر اپنے بچوں کی تعلیم کے ساتھ جڑے, یقین مانیے آپ کو موقع نہیں ملے گا غیبت کرنے کا, آپ کو موقع نہیں ملے گا حسد کا شکار ہونے کا, اگر آپ اپنے بچے کی تعلیم کے ساتھ جڑ جاتے ہیں. آپ ابھی مثلا آپ کا بچہ ABC سیکھنے جا رہا ہے, آپ اس کے ساتھ سیکھنا شروع کر دیں. اگر آپ کبھی اسکول بھی نہیں گئے تو ارے بچہ تو اسکول جا رہا ہے نا یار, آپ جا سکتے ہیں. اور جس گھڑی آپ اس طرح سے بچوں کے ساتھ جڑیں گے اس کا نتیجہ بہت زیادہ مختلف نکلے گا. تو پلیز یہ وقت ہے جب آپ اپنے بچے کو, میں یہ نہیں کہہ رہا ایپس کے ساتھ توڑ دیں, چونکہ ظاہر ایپس کا اسے سامنا کرنا پڑے گا, لیکن ایپ کی وجہ سے آنے والا گیپ اور جنریشن کی وجہ سے آنے والے گیپ, دونوں گیپس کو کور کیا جا سکتا ہے. ایپ کو ریموو کر کے نہیں, جنریشن کو ریموو کر کے نہیں, اس گیپ کو ریموو کیا جا سکتا ہے. کیسے؟ اسے آپ فل کر لیں اپنی ذات کے ساتھ. اور وہ فل آپ کیسے کریں گے کہ روزانہ کی بنیاد پر بچے کے ساتھ بچے کے لیے پڑھنا شروع کر دیں. میں پھر دہراتا ہوں, بچے کے ساتھ بچے کے لیے پڑھنا شروع کر دیں. یقین مانیے یہ جو ایپس کا گیپ ہے یہ کور ہو جائے گا. بہت شکریہ دھیان سے سننے کا. خدا آپ کو اور ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کی توفیق عطا فرمائے. اختلاف رائے کا حق آپ ذرا محفوظ رکھتے ہیں, لیکن تھوڑا سا خیال رکھیے گا طرز اختلاف رائے کا. تھینک یو ونس اگین.